صل علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے دادا امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے دعائے امام عصر والزمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ نعرہ الصلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 3 رجب المرجب شہادت امام علی النقی علیہ السلام کی مناسبت ہے۔ 5 رجب المرجب سن 212 ہجری یا 15 ذی الحجۃ الحرام، دونوں تاریخ روایات میں یہ امام کی ولادت کا دن ہے۔ معمولاً انڈین سب کانٹیننٹ میں 5 رجب المرجب زیادہ معروف ہے مولا کی ولادت کی تاریخ، اور 15 ذی الحجۃ الحرام ایران اور عراق میں زیادہ معروف ہے۔ شہادت کی روایت تقریباً ساری دنیا میں تمام تشیع ایک ہی دن مناتے ہیں، وہ ہے 3 رجب المرجب سن 254 ہجری 254 ہجرہ۔ آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر امام علیہ السلام کا کلام بھی ہے، اور ایک سوال مومنین کے لیے ان کی زندگیوں کے کاموں میں بڑا اہم رہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتلائیے گا کہ کون سا دن نیک ہے اور کون سا دن نحس ہے۔ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے کہ کوئی دن نیک ہوتا ہے، کوئی دن نحس ہوتا ہے، کوئی دن منحوس ہے، کوئی دن مبارک ہے؟ یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا اس کا کوئی قرآن میں ذکر ہے یا امام کے کلام میں ذکر ہے؟ جی بالکل، قرآن میں بھی ذکر ہے اور کلام امام علی النقی علیہ السلام میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے قوم عاد پر ایک طوفانی ہوا کو بھیجا عذاب کے طور پر، فی یوم نحس، جو کہ نحس دن تھا۔ آپ نے جنتریوں میں دیکھا ہوگا کہ نیک دن اور نحس دن، اس میں دونوں طرف کی جو رویہ ہیں بڑے ایکسٹریمز پہ کبھی چلے جاتے ہیں جو کہ نامناسب ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنتریوں کی کیا حقیقت ہے، ہم نے کیا شروع کر دیا، اٹھا کے گھر سے باہر پھینکو، یہ سب بکواسیات ہیں۔ کچھ لوگ اس پہ اتنا زیادہ یقین کرتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر بھی قدم نہیں نکالیں گے جب تک اسی طرح چیک کر لیں گے میرا ستارہ کہاں پر ہے۔ تو پھر بالآخر کیا حقیقت ہے اس کی؟ کیا اس یوم نحس یا یوم نیکی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور میں نام لیتا ہوں تاکہ آپ صلوات بھیجیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ۔
من تصدق اذا اصبح، جو صدقہ دے جبکہ صبح کا وقت ہو. صدقہ دینا ہمیشہ ہی سے مفید ہے، لیکن صبح کے وقت کا صدقہ خاص فضیلت اور فائدہ رکھتا ہے. جو صدقہ دے جبکہ صبح کا وقت ہو، تو آپ صبح کو ضرور صدقہ نکالا کریں. اس شرعی مسئلے کی ڈیٹیل چونکہ بار بار بیان کی جا چکی ہے کہ صدقہ اس وقت صدقہ بنتا ہے کہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، تو آپ پہلے سے مصالحت کر کے رکھیں کسی مستحق سے، تاکہ آپ جب صدقہ جمع کرتے رہیں تو وہ اس دن کا صدقہ بنتا رہے، پھر بعد میں ایک ساتھ پہنچاتے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط ایک جملے میں نے اشارہ کر دیا. تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ فقط ایک باکس میں نہیں ڈال رہے صدقہ، بلکہ وہ صدقہ شرعی طور پر بن رہا ہے. تو جو صبح کے وقت صدقہ دے، امام نے فرمایا کہ دفع اللہ، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، دفع کر دے گا اس سے نحس ذالک الیوم، اس دن کی منحوسیت کو اسے دور کر دے گا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی منحوسیت تھی تو تبھی دور ہوگی نا. اگر دن کوئی نحس تھا ہی نہیں تو پھر امام نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نحس دن کو اسے دور کر دے گا؟ اس کا مطلب اس کی کوئی حقیقت بھی ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس پر علماء کرام نے اختیارات الایام کے عنوان سے مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ کچھ دن تو وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے نحس قرار دیے گئے ہیں، بالخصوص وہ ایام کے جہاں پر شہادت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس دن یہ تاکید کی گئی کہ اپنا کوئی مبارک کام شروع نہ کرو. مثال کے طور پر عاشور کے دن تو سبھی جانتے کہ کوئی دنیاوی کام نہ کرو. علامہ طباطبائی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی حجتوں کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچائی ہے تاکہ ہمارے تقویٰ میں استحکام پیدا ہو سکے. یعنی ہم اس دن کوئی ایسا کام نہ کرنے بیٹھ جائیں جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کو اچھا نہیں قرار دیا، اس سینس میں کہ اس دن کسی حجت خدا کی شہادت ہے، تو ہم کیوں اپنی خوشی کا کوئی کام کریں. لہٰذا یہ آپ کے تقویٰ کو اسٹرانگ کرے گا. بلکہ علماء نجف اور علماء قم، ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس دن کسی امام کی شہادت کا دن ہو، آپ کو اس میں حوض علمیہ میں تعطیل ہوتی، چھٹی ہوتی. ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے کام سے چھٹی نہیں کر سکتے یوزولی جس طرح کا اس وقت کا لائف سٹائل ہے، لیکن آپ کہیں گے یار حوض علمیہ میں اللہ رسول کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس دن کی چھٹی ہوئی ہے، اس دن تو اللہ رسول کی باتیں اور پڑھائی جانی چاہیے نا. فرمایا کہ چونکہ اس دن شہادت کا دن ہے لہٰذا غم مناؤ. بلکہ بعض علماء کا یہ بھی نظریہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس دن پڑھائی کر کے اس طرح سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، نہیں میں آج بھی خاص یہ کام کروں گا، تو بلکہ اس کا ایڈورس افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ نسیان کا خطرہ ہے، یعنی بلکہ بھول جائے گا. لہٰذا کچھ دن اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں. اسی طریقے سے قمر در اقرب ہے. قمر در اقرب کی ایک شرعی ویلیو ہے. قمر در اقرب فقط جندری کا معاملہ نہیں، قمر در اقرب کے لیے روایات کثرت کے ساتھ ہے. شیخ کلینی نے لکھا ہے، شیخ مفید نے لکھا ہے، شیخ صدوق نے لکھا ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے. ان جیسے بزرگ علماء نے قمر در اقرب کے بارے میں روایات کو لکھا ہوا ہے. لہذا پر لکھا کہ من سافر، کہ جو ٹریول کرے قمر در اقرب میں تو وہ خیر کو نہیں دیکھے گا. کسی کے لیے بہت مجبوری ہو جائے اور کوئی چارہ ہی نہ ہو تو پھر ایک روایت ہی میں طریقہ بیان کیا گیا کہ تم صدقہ دو اور اس کام کو انجام دے دو، اس لیے کہ تم اس وقت ایک شدید مشکل میں ہو اور ان اوائڈیبل ہے وہ کام، کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جان بوجھ کر یہ نہ کیجئے کہ اچھا میں اس دن قمر در اقرب کے باوجود بھی صبر کر لوں گا اور صدقہ دے دوں گا. پہلے سے اس بات کو پلان نہ کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ازدواج کے لیے فرمایا کہ من سافر او تزوج، جو سفر کرے یا ازدواج کرے. والقمر فی الاقرب، قمر در اقرب کس کو کہتے ہیں؟ اقرب کسے کہتے ہیں؟ اقرب کہتے ہیں بچھو کو. مون اسکارپیو. یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ہمارا جو لائف سٹائل بن گیا اس میں رات میں ستارے نظر کہاں آتے ہیں ہمیں؟ کہ ہم دیکھیں گے آسمان پر رات میں ستارے بھی ہوتے ہیں، کچھ سٹارز بھی ہوتے ہیں. کچھ یا تو پولوشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ سٹارز نظر نہیں آتے، یا خود ہماری رات میں جو روشنی ہم نے اپنی جو رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ آسمان پر دنیا ہے آباد. یا آپ جائیے کہیں ڈیزرٹ وغیرہ میں رات کا وقت ہو کہ جب بالکل تاریکی ہو، سندھ پنجاب میں تو آپ کو بہت آسانی سے پھر یہ منظر دیکھنے کو ملیں گے. اور پھر آپ ایک چارپائی پہ لیٹ جائیے اور پھر آسمان کی طرف دیکھیں تو دیکھیے کیا نظارہ ہے اس وقت. تو سٹارز ہی سٹارز ہیں، بلینز آف سٹارز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیلیکسیز اور ملکی ویز خلقی ہیں. ایک خاص نظام ہے اللہ کا جس میں کوئی انسانی دخل نہیں ہے. ایک خاص نظام ہے اللہ کا کہ ایک موقع آتا ہے ایک مہینے میں، خاص ہر مہینے جو آتا ہے، کہ جہاں پر سٹارز ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے کہ وہ اسکارپیو. آسمانوں پر ان کی شکل ایسے بن جاتی ہے کہ جیسے وہ ایک بچھو کی طرح ہو، اس طرح سے.
اور مون ان کے درمیان سے گزرتا ہے. اس کو کہتے ہیں قمر در اقرب. یہ معنویات کا ایک نظام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے مولانا صاحب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہ ہوتی تو حجت خدا نے بیان نہ کیا ہوتا. دیکھیں آپ کو گرمی سردی فیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ آپ کے جسم پہ فوراً فیل ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک اثر ہے. چونکہ جو چیز ہمیں ڈائریکٹلی فیل نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اس کا اثر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن امام نے بیان فرمایا من تزوج او سافر، جو ازدواج کرے یا ٹریول کرے، والقمر فی الاقرب، جبکہ چاند اقرب میں ہو، مون ان اسکارپیو، لم یر الحسنى، وہ حسنہ کو نہیں دیکھے گا. حسنہ یعنی خوبی، یعنی آپ اگر کسی حسنہ سے شادی بھی کر لے گا تو حسنہ نظر نہیں آئے گی اسے. بہت سارے، میں پرسنلی سمجھتا ہوں اس کی سینکڑوں وجوہات ہیں. معاملے کو بہت زیادہ سادہ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی سیپریشن کا کیس آتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان، جس میں ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ناپسندیدہ فعل کی طرف نہ جائے معاملہ، لیکن بہت سارے معاملات چلے بھی جاتے ہیں. اور یہ تو وہ کیسز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بے شمار ایسے کیسز جو ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں ود ان آور کمیونٹی، اور جو کمیونٹی سے باہر ہیں وہ تو اللہ ماشاء اللہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم شروع سے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر پا رہے صحیح طرح سے. جہاں ائمہ علیہ السلام نے ازدواج کا منع کیا تھا جن تاریخوں میں، تو کیوں جب معنوی اعتبار سے ایک برا اثر ہوتا ہے تو ہم جہاں ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم میرج ہال کیسا لیں گے اور اس میں ڈیکوریشن کیسا ہوگا اور اس میں پتہ نہیں کوزین کیسا ہوگا، اور 5 طرح کے کھانے ہوں گے کہ 10 طرح کے کھانے ہوں گے کہ 400 مہمان ہوں گے 500 مہمان ہوں گے، جو امام علیہ السلام نے کہا وہی نہیں دیکھ رہے، تو اس کا ایک برا اثر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معنویات کی دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ مون جب اسکارپیو میں ہے تو اس وقت انسان کا مزاج ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکے. کیا مزاج اور موڈ کی کوئی حیثیت ہے؟ بالکل ہے. کبھی انسان کا موڈ آن ہوتا ہے، کبھی آف ہوتا ہے. یا امیر المومنین نے بیان کیا ان للقلوب اقبالا و ادبارا، کبھی تمہارا دل آمادہ ہوتا ہے، کبھی دل موڑ کے اپنا منہ موڑ کے کھڑا ہوتا ہے. وَإِذَا أَقْبَلَتْ، جب تمہارا دل آمادہ ہو، فَتَنَفَّلُوا، تو جتنا ہو سکے مستحب کام کر لو. کتنا خوبصورت کلام ہے میرے مولا کا، کتنا پریکٹیکل کلام ہے. کبھی آپ کا دل ایسے آمادہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں ابھی کچھ اور میں مفاتی کھولوں، کوئی اور بھی دعا پڑھو. پھر آپ نے ایک اور دعا پڑھی، پھر آپ کا دل چاہا سورہ یاسین بھی پڑھ لوں، مرحومین کو ہدیہ کرتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ لیا آپ نے. پھر آپ کا دل چاہا کہ وہ کوئی قضا نماز تھی وہ بھی کر لو اس وقت. آپ کا دل مستقل آمادہ ہے. اگر کبھی ایسا آمادگی آپ کے دل میں ہے نا، یہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ خود سے اس حالت کو سبسائڈ نہ کیجیے، کوئی ایسا کام کر کے کہ آپ اس حالت کو خود ہی کھو دیں. ہاں ایک وقت آئے گا جب یہ خود بخود یہ حالت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی یہ باقی، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ جتنا سے پرولونگ کر سکتے پرولونگ کریں. مولا نے فرمایا کہ ہر وقت ہی بہت زیادہ مستحبات کرنا چاہیے. امام نے کہا نہیں، جب تمہارا دل آمادہ ہے نفل کرتے رہو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب دل آمادہ نہیں ہے، دل نے منہ موڑا ہوا ہے. یہ میں اس کا آسان ترجمہ یہی کر سکتا ہوں کیونکہ ادبرت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پوچھ کر کے کھڑا ہوا ہو. فعلیکم بالفرائض، تو فقط فریضے کی حد میں رہو، پھر اپنے آپ کو نفل عبادتوں میں نہ ڈالو، اس لیے کہ خستہ ہو جاؤ. ہاؤ پریکٹیکل اور ریلیجنس ہمیشہ. اچھا کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب پھر ہم فریضہ بھی چھوڑ دیں؟ نہ یہ سہولت نہیں ملے گی کہ آپ مولانا صاحب دل آمادہ نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ فجر سے جو جسٹ بیفور کا وقت ہے وہ روایات میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ برکتوں کا وقت ہے. اس لیے اگر آپ اٹھ کر نماز شب نہ بھی پڑھ پائیں تو آپ فقط جاگ لیجیے فجر سے 5 منٹ پہلے، فقط جاگیے. اور اگر آپ میری بات مانیں تو زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ کے دن کی ساری نحوست دور نہ ہو جائے تو پھر میرا نام بتا دیجیے گا. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. تو ایام شہادت معصومین علیہ السلام میں کہا گیا کہ اپنے لیے کوئی خوشی کا کام آغاز نہ کرو. قمر در اقرب میں منع کیا گیا کہ ازدواج نہ. اگر اس طریقے سے کوئی تاریخ طے ہو ہی چکی اور کچھ بھی امکان نہیں اس کو چینج کیا جا سکے تو پھر
ایک حکم جو خود ائمہ علیہ السلام نے بتلایا کہ صدقہ دے دو تاکہ اس دن کی کچھ کراہت ختم ہو جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی امکان موجود نہ ہو اس کو چینج کرنے کا۔ یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی آپ کی خدمت میں؟ یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی کہ صقر ابن ابی دلو، راوی کا نام ہے، ذرا مشکل نام ہے، صقر صاد قاف را، ابن ابی دلو، یہ کہتا ہے کہ میں پہنچا ان امام کی خدمت میں جن کی شہادت کی تاریخ ہے، 10ویں امام امام ہادی علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سامرا پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا کو سامرا طلب کیا گیا تھا، متوکل نے طلب کیا تھا، اور سامرا بلا کر امام کو ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا۔ امام کی قید باقی ائمہ کی قید سے مختلف تھی، نظر بند تھے امام گھر میں، اور کنٹونمنٹ ایریا میں نظروں کے سامنے تھے اس وقت کی رجیم کے، اس لیے کہ بنی عباس کی رجیم یہ جانتی تھی کہ حضور نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ میرے بعد 12 وارث ہوں گے میرے، تو وہ جانتے تھے کہ 10واں وارث یہ ہے، 11واں اور 12واں بس آنے والا ہے۔ 11ویں تو امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے ساتھی تھے، تو اب 12واں وارث جب آ جائے گا تو جب 12واں آ جائے اور ہم اسے قتل کر دیں تو جو حضور کی جانب سے اللہ کی حجتوں کا سلسلہ بیان کیا گیا تو اس کو ختم کر دیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی تھی بنی عباس نے، مامون رشید نے اپنی بیٹی کا ازدواج کروایا امام محمد تقی علیہ السلام سے، ام فضل۔ یہ ازدواج اس لیے تھا کہ وہ جو 12واں ہیں وہ ہماری نسل سے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ابتدا ہی سے یہ اصول رہا ہے کہ اگر ایسے کوئی سیاسی ازدواج ہو جائیں تو ازدواج تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ لاولد رکھتا ہے اس کا کو۔ اب آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں تو بات پہنچ گئی ہے۔ اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ صدر اسلام میں بھی بہت سو کی خواہش تھی، اچھا یہ میں حدیث امام رضا کی روشنی میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ میرا اپنا انالیسس نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ سے نکال کے ایک انالیسس کی آپ کی خدمت میں پیش کیا، انالیسس بھی اس میں کسی حد تک ہے، لیکن امام کا کلام ہے۔ امام کا کلام یہ ہے کہ حضور کے گھر میں رہنے والی خواتین، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جب ہمارے یہاں اولاد ہو تو جو نسل رسالت ہے وہ ہم سے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج کو یا لا ولد رکھا یا اولاد عطا بھی کی تو پھر انتقال ہو گیا۔ ہماری خطیہ کیا اولاد ہوئی، حضرت ابراہیم کی ولادت، حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی، حضرت قاسم ان کی وفات ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ، اس فاطمہ نام کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ امام نے فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے منقطع کر دینا کسی شے کو۔ اللہ نے خدیجہ کو اولاد عطا کی فاطمہ، اور امام رضا نے فرمایا کہ رسول کی بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے دوسری ازواج کی امیدوں کو منقطع کر دیا کہ نسل رسالت ہم سے آگے بڑھے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بنی عباس کی پہلے ایک کوشش تھی مامون رشید کی کہ میری بیٹی کا ازدواج امام محمد تقی علیہ السلام سے ہو جائے تاکہ اب جو نسل آگے بڑھے گی اس میں سے جو 12واں آئے گا وہ میری نسل سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے امید پوری نہیں ہونے دی، جیسے پہلے نہیں امید پوری ہونے دی یہاں پر بھی پوری نہیں ہونے دی۔ سبحان اللہ۔ اور جو نسل امام محمد تقی علیہ السلام آگے بڑھی وہ بی بی سمانہ خاتون سے آگے بڑھی کہ جو والدہ ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی، جن کی آج شہادت کی مجلس آپ سن رہے ہیں، جن کا تعلق ہے نارتھ افریقہ سے۔ اس بیوی کا تعلق ہے نارتھ افریقہ سے، یعنی دائرہ خاندان اہل بیت سے کا تعلق بھی نہیں بنتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گوہر امامت کے لیے ایک ایسے پاکیزہ صدف کی ضرورت تھی جو اپنے زمانے میں ارحام مطہرہ کا عالی ترین مصداق ہو۔ لہذا نارتھ افریقہ سے خاتون کو اس واقعے کے ذریعے سے، جسے میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کی بعض مجالس میں گزشتہ سالوں میں، اس بیوی کو پہنچایا گیا، امام محمد تقی علیہ السلام کا ازدواج ہوا اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا امی عارفۃ بحقی، یہ امام کی سند موجود ہے، فرمایا کہ میری ماں میری حق کی عارفہ تھی۔
حجت خدا کی جانب سے یہ سند موجود ہو ایک خاتون کے لیے کہ میری ماں میری حق کی عارفہ تھی. یہ بیٹے کی حق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ امامت کے حق کی بات ہو رہی ہے. امامت کے حق کو جانتی تھی میری ماں بی بی سمانہ خاتون. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. موضوع امام علی نقی علیہ السلام ہے. امام کو پھر سامرہ طلب کیا گیا اس لیے کہ اب وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم نے ایسا کوئی منصوبہ بنایا بھی تو بنی عباس سے وہ نسل آگے نہیں بڑھنے والی کہ جس سے 12واں آئے. تو اب کام یہ کیا جائے کہ اپنے پاس نظر بند رکھو اور جب وہ 12واں آئے تو سامنے ہی ہو تو قتل کر دو اسے. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پالے گا. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ پہنچائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں اور فرعون کے دربار ہی میں موسیٰ کی پرورش ہوگی. ٹھیک. تو اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نظر بند ہیں، پہنچے سامرہ. ظاہر صقر ابن ابی دلو اس کے دل میں خیال آیا، امام کا چاہنے والا ہے، کہ میں مولا سے جا کے ملاقات کروں. لمبا سفر کر کے پہنچا امام کی خدمت میں. جب امام کی خدمت میں پہنچا تو زرافی حاجب، یہ سب کوئی مشکل نام آ رہے ہیں لیکن میں اس لیے لے رہا ہوں نام تاکہ بعد میں جو سامعین سنتے ہیں ان کے پاس ایگزیکٹ روایت رہے. زرافی حاجب کا بیان ہے کہ صقر ابن ابی دلو وہ پہنچا اس گھر میں کہ جہاں امام نظر بند تھے، جہاں امام کی قبر مطہر ہے وہ امام کا گھر تھا. جہاں جب سامرہ جاتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت پر، ایک ہی ذریعے میں امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہیں، بی بی حکیمہ خاتون بھی ہے، بی بی نرجس خاتون بھی ہیں، ان کی قبریں بھی متعین ہیں. وہ وہی امام کا گھر تھا جہاں سے سرداب کا بھی راستہ گزرتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت حجت کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت حجت کی غیبت کا آغاز ہوا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے. سامرہ کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامرہ کا نام ہے سرہ من رآ، جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا. اتنا خوبصورت علاقہ. اس نے حاجب سے یہ کہا، حاجب نے اس سے پوچھا جو امام کی سیکیورٹی پر مامور ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سیکیورٹی کا مطلب یہاں کیا ہے؟ تاکہ امام نظر بند رہے. حاجب نے پوچھا کہ ایسا کر کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو نے کہا کہ میں اپنے مولا سے ملنے آیا ہوں. کہا تمہارا مولا کون ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد میں سے پھر. تو زرافی حاجب نے کہا کہ جتنا تیرے دل میں علی نقی کی محبت ہے میرے دل میں کم نہیں ہے اس سے. پتہ چلا کہ ہے متوکل کے سپاہیوں میں لیکن تقیہ کیا ہوا اور محبت امام سے سرشار ہے اس کا دل. لہذا صقر کے لیے ممکن ہوا کہ وہ امام سے ملاقات کر سکے. تو اس نے کہا جاؤ اندر حجرے میں فلاں مقام پر امام موجود ہے. بڑی جگہ تھی وہ صقر ابن ابی دلو اندر پہنچا. تو صقر کہتا ہے کہ جیسے میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا تو مجھ پر بے تحاشا گریہ طاری ہوا، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ امام اس وقت عبادت میں مصروف ہے اور ساتھ میں امام کی قبر آمادہ ہے. اس قبر کو دیکھ کر میں روتا رہا کہ امام کی قبر تیار ہے، یعنی کہ امام کی شہادت کا وقت قریب ہے. عجب ریاضت ہے یہ. امام نے صقر کو تسلی دی کہ اے صقر تم تسلی رکھو، متوکل کے زمانے تک تو اللہ نے میرا امر نہیں لکھا ہوا میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا. اس لیے کہ متوکل نے بے تحاشا ظلم کی امام پر لیکن متوکل امام کو شہید نہیں کر سکا. اس کے بعد اس کا بیٹا منتصر آیا وہ بھی نہیں کر سکا. بعد میں معتز نے امام کو زہر دیا. صقر نے کہا کہ مولا آپ کی زیارت ہوئی تو مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث ذہن میں آئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ہے کہ لا تعاد الایام فتعادیکم. اے مسلمانوں دنوں سے دشمنی نہ کرنا. میں نے بات شروع کی تھی کون سے دن نحس ہوتے ہیں کون سے دن نیک ہوتے ہیں. دنوں سے دشمنی نہ کرنا کیونکہ اگر تم نے دنوں سے دشمنی کی تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. تو مولا اس کا کیا مطلب ہے دنوں سے دشمنی نہ کرنا؟ آپ مجھے سمجھائیں گے؟ یہ فرزند رسول کے علاوہ کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے کہ دنوں سے دشمنی نہ کرنا. امام نے کہا کہ یہ دن تم جانتے ہو، یہ دن کون سے ہیں؟ کہ مولا بیان فرمائی. امام نے کہا پہلے دن کا نام ہے محمد مصطفیٰ، وہو یوم السبت. اس لیے کہ جو ہفتے کا دن ہے وہ رسول اللہ سے منسوب ہے، امام نے فرمایا. امام علی نقی کا کلام ہے. کہ دوسرے دن کا دوسرے یوم کا نام ہے علی مرتضیٰ، یوم الاحد. کیا خوبصورت نام ہے اور کیا کس ہستی سے منسوب ہے. قل هو اللہ احد یوم الاحد. ایک دن یعنی پہلا دن سنڈے. بات واضح ہو رہی ہے. اللہ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے اور جو یوم الاحد ہے اللہ کے بندہ یکتا سے منسوب ہے. علی جیسا کوئی بندہ نہیں ہے. علی. بات واضح ہو رہی ہے.
سبحان اللہ. وہ حضرت میر انیس نے کہا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام نے کہا جو میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دنوں سے دشمنی نہ کرنا، وہ دن یہ ہے. سب سے پہلے میرے جد رسول اللہ ہیں، ان سے منسوب ہے یوم السبت سیٹرڈے. پھر کہا یوم الاحد میرے جد علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے، اور سبحان اللہ پھر فرمایا یوم الاثنین وہ منسوب ہے حسن اور حسین سے، دو برابر کیا. یوم الاثنین یعنی سیکنڈ، دو کا دن، اثنین ثانی سے. کیونکہ عربی میں جب ہم انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں منڈے تو اس کا پورا مفہوم نہیں پہنچ پاتا. یوم الاثنین جب عربی میں آپ سمجھتے ہیں تو یوم الاثنین یعنی ثانی سے دو، حسن حسین سے منسوب ہے. یوم الثلاثاء یہ ثالث سے ہے جو تھرڈ ڈے ہے، تیسرا دن، یعنی اس سے مراد ہے ٹیوزڈے. وہ منسوب ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے. پھر فرمایا یوم الاربعاء بدھ کا دن، وہ منسوب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. بدھ کہ امام بارگاہ ساری دنیا میں موجود، جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام پر حاجات مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. لیکن 4 ائمہ سے منسوب ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، اور پھر امام نے کہا انا، مجھ سے منسوب ہے یہ بدھ کا دن. امام علی نقی سے روایت ہے، یاد رکھیے گا. اور پھر فرمایا کہ یوم الخمیس جو جمعرات کا دن ہے. اب اس میں ایک مصلحت ہے، میرے پاس وقت نہیں بچا. جمعرات کا دن وہ میرے بیٹے حسن عسکری سے تنہا منسوب ہے، کیونکہ اب یہ مقدمہ بن رہا ہے اس 12ویں کے لیے کہ جو آخری حجت بقیت اللہ الاعظم ہے. اور فرمایا کہ جو جمعے کا دن ہے وہ میرے بیٹے کے بیٹے صاحب العصر سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر امام نے کہا کہ یہ میرے جد نے فرمایا تھا کہ دنوں سے دشمنی نہ کرنا. اور پھر امام نے آگے وضاحت کی کہ میرے جد نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں ان دنوں سے دشمنی نہ کرنا، ورنہ آخرت میں یہ تم سے دشمنی کریں گے اور تمہاری نجات نہیں ہو سکے گی. اور پھر امام نے ایک دن کی زیارت تعلیم فرمائی صقر ابن ابی دلب کو کہ جب تم مثلا سیٹرڈے کو رسول اللہ کی زیارت پڑھو ان الفاظ میں پڑھو، اتوار کو مولا علی کی زیارت پڑھو ان الفاظ میں پڑھو، یوم الاثنین زیارت پڑھو حسن حسین کی ان الفاظ میں پڑھو. امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت تعلیم فرمائی. امام علی نقی علیہ السلام سے جو کانٹینٹ اور مٹیریل پہنچا ہے بے شمار، اس میں گہرائیاں، فضائل، مناقب کے اور معارف کے معاملات ہیں. ان میں سے جو اہم ترین ہے جس کی جانب ہم نے بار بار اشارہ کیا وہ زیارت جامع کبیرہ ہے جو عبداللہ ابن موسیٰ نقی سے روایت ہے. یہ صقر ابن ابی دلب سے روایت ہے. پھر اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام ہی سے وہ مولا علی علیہ السلام کی معرکۃ العرا زیارت پہنچی ہے کہ جو غدیر کے دن پڑھنے کی تاکید ہے. لیکن شیخ عباس قمی نے کہا کہ فقط غدیر سے مخصوص نہیں ہے، آپ جس دن بھی چاہیں امیر المومنین کی وہ زیارت پڑھیں. اور وہ زیارت اس اعتبار سے خاص یونیک ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی اور بھی زیارتیں ہیں، لیکن اس زیارت میں 37 آیات کے ذریعے سے امام علی نقی علیہ السلام نے فضائل علی بن ابی طالب کو بیان کیا. 37 آیتیں اس زیارت میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس زیارت کو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رجب المرجب میں پڑھیں. مولا علی علیہ السلام کا ماہ ولایت ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ سے موقع ہو، کیونکہ تھوڑی تفصیلی زیارت ہے، جب 37 آیتیں ہوں گی تو اس کے بعد ان آیتوں پر امام علیہ السلام نے اپنا تبصرہ بھی بیان کیا جو خود تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا آپ اگر اسے ایک ون گو میں نہ پڑھ سکیں تو آپ اس کے 2-3 حصے بنا لیجئے اور اس کو جب آپ کے پاس موقع ہو اس زیارت کا کوئی حصہ پڑھیں. یہ امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کرتا زیارت. جب امام کو سامرہ طلب کیا گیا تھا تو امام گزرے تھے کوفہ سے اور قبر امیر المومنین پر پہنچ کر غدیر کا دن تھا، امام نے اسی غدیر کے دن یہ زیارت پڑھی تھی. عجب ہے، سبحان اللہ. اس میں امام نے فرمایا کہ اے علی اشہد ان من شاک ما آمن بالرسول، اے میرے جد علی جو آپ میں شک کرے وہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. یہ نہیں کہا کہ جو نہ مانے، فرمایا مانو نہ مانو شک کرے، ڈاؤٹ میں ہو. لہذا شک کی نجاست کو ہمیشہ اپنے دل سے نکال دیا کیجیے، اس لیے کہ جب شک علی کے معاملے میں آپ کے دل میں رہ جائے گا تو آپ رسول اللہ ہی پر ایمان کھو لیں گے. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا. تو ایک تفصیلی بیان ہے فضائل کا جو امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے جد مولا علی کی زیارت کے ارشاد فرمایا. زیارت جامع کبیرہ میرا آج بہت دل تھا کہ میں اس کی تھوڑی تفصیل میں پھر جاؤں،
کیونکہ وہ زیارت مجھے بہت زیادہ میرے دل سے قریب ہے، اس لیے کہ علماء نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. السلام علی الدعاۃ الی اللہ والادلہ علی مرضات اللہ، سلام ہو ان پر کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور اللہ کی مرضی کی دلیل ہیں، جو اللہ کی مرضیوں کی طرف رہنمائی کرنے والے. یہ 14 ہے. سبحان اللہ. والتامین فی محبت اللہ، سلام ہو ان پر جو اللہ کی محبت میں مکمل ہے. کوئی اللہ کی محبت میں مکمل نہیں ہے سوائے علی اور اولاد علی. سبحان اللہ. ہماری ہزار خواہشات نفس ہوتی ہیں، بہت سے خیالات ہوتے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو تام اللہ کے لیے، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ. لیکن والتامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ، جو اللہ کی توحید پہ مخلص ہے. والمظہرین لامر اللہ ونہی، اللہ کے امر اور نہی کا اظہار کرنے والوں پر سلام. سبحان اللہ. بس عزیزان گرامی، اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، آپ ہی خلیفہ راشد ہیں، آپ ہی عصمت پر فائز ہیں، آپ ہی کرامتوں کو رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بس فعظمتم جلالہ واکبرتم شأنہ، یا اللہ آپ نے اللہ کی جلالت کو عظیم کیا. واکبرتم شأنہ ومجدتم کرما وعدمتم ذکرا، آپ کی وجہ سے وہ ذکر دائمی رہا. اگر اہل بیت نہ ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ نہیں کہہ رہا اللہ نہ ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو. اللہ کا وجود وہ غنی علی الاطلاق ہے، لیکن اللہ کا ذکر وہ ہر ایک نے چاہے وہ ملائکوں سیکھا ہے اہل بیت سے. یہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ایام شہادت کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ جس حجت خدا کی شہادت آ جائے آپ اپنا کوئی خیر اور برکت اور کوئی نیک کام اس ساتھ شروع نہ کریں. جیسا تو بتایا کہ ازدواج کے لیے لوگ اس میں خیال رکھتے ہیں، بزنس شروع کرنے کے لیے خیال رکھتے ہیں، گھر میں شفٹ ہونے کے لیے خیال رکھتے ہیں، اس میں آپ خیال رکھیں. ہاں باقی جو اور کچھ نحس ایام لکھ دیے جاتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ کوئی عقلی اور شرعی دلیل کہیں پر لکھی ہوئی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور کون کون سے دن نحس ہے، سوائے اس کے کہ جو روایات میں آگے جیسے قمر رقب کے بارے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کو بیان کر دیا. اس میں احتیاط کریں سفر کے لیے، اس میں احتیاط کریں ازدواج کے لیے. حتیٰ یہ کہ شہادت کی مجلس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلقات کے لیے بھی اس میں احتیاط کے لیے کہا گیا. سوائے اس کے، یہ گزارش کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ کوئی نظر حرام یا حرام سوچ میں مبتلا ہونے والا ہو اور وہ اس کو ختم کرنے کے لیے جائز تعلق کو قائم کرے تو وہ الگ بات ہے، چونکہ دوسری طرف سے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. پھر امام نے فرمایا کہ اصل دنوں کی حقیقت ہم اہل بیت ہیں. دیکھیں اگر کوئی بہت ہی بظاہر لذیذ کھانا ہے جو آپ کے جسم میں گئے لیکن اس سے خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ نحوست والا کھانا ہے. اور اگر جو کی روٹی بھی ہے لیکن اس قوت سے اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے تو اس سے بڑھ کر مبارک کھانا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صبح کو صدقہ دیں تاکہ امام نے فرمایا کہ اس دن کی نحوست کو تم دور کر سکو. صبح کو صدقہ دے کر اس بات کے لیے اہتمام رکھیں. فلاں دن کوئی نیک ہے، فلاں دن کوئی نحس ہے. اس کو مؤثر فی ذات نہ مانے. یعنی کیا؟ یعنی سٹارز ہی ہیں یا یہ دن ہی ہیں جو یہ سب کام کر رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا اذن ہے. بات واضح ہو رہی؟ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہے تب کسی شے میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے. اس عقیدے کو رکھیں. لیکن مؤثر فی ذات مانا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. کوئی شرعی دلیل ہمارے پاس نہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کی کوئی حقیقت ہے. آپ اپنے شوق سے پڑھنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے امام کی زیارت سے انشاءاللہ وہ دن شروع کیا ہے، یہ امام کا کلام ہے. سال بن یعقوب نے امام رضی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ مولا کبھی کبھار کوئی بہت اہم کام آ جاتا ہے لیکن دن کے نحس ہونے کی وجہ سے میں اسے کرنے سے گریز کرتا ہوں. بہت اہم ہوتا ہے، وہ کرنا بھی ضروری ہے اس دن. امام نے جانتے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اے سہل تم پہلے ہی ہماری ولایت کے قلعہ امان میں ہو، تو ہماری ولایت میں مخلص رہو اور پھر جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ. امام کا کلام، جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ. وَفْعَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہے کر لو. اگر تم نے ہماری ولایت پر توقع رکھتے ہوئے کام کیا تو کوئی نحوست تم تک پہنچ نہیں سکتی. عجب. مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی
بس عزیزوں بات ختم ہو گئی. 3 رجب المرجب سن 254 ہجری معتز نے امام کو زہر دیا. امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے. امام علی نقی علیہ السلام ہی کا زمانہ وہ ہے کہ جب ہاتھ پیر کاٹے جاتے تھے زائران امام حسین کے نام. جب متوکل نے یہ چاہا کہ قبر حسین کو شہید کرے اور امام نے اس وقت زیارت جامع کبیرہ تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اس وقت اللہ کی جانب سے تم پر یہ ذمہ داری نہیں فرض کی گئی کہ تم متوکل کے سامنے براہ راست آ جاؤ، لیکن ہم تمہیں ایک ایسی زیارت تعلیم فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دل میں قبر حسین ہے. گویا امام علیہ السلام نے اس انداز سے اظہار فرمایا کہ جو اہل بیت کی قبور، اگرچہ کہ وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اگر انہیں کوئی شکستہ کر لے لیکن بہرحال قبر حسین پھر آباد ہوگی، اس پہ زائرین آئیں گے. لیکن اگر تمہارے دل میں جو قبر حسین ہے، یعنی وہ محبت حسین، اس میں کوئی کمی آ گئی تو پھر نجات نہیں ہو سکے گی. لہٰذا تم اس طرف متوجہ ہو کر زیارت جامع کبیرہ پڑھو اور کہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و منتہى العلم و سعادت الکرم وعناصر الابرار و داعی اخیار. سبحان اللہ. یہ امام کے کلمات ہیں، اس کا ایک عجیب روحانیت ہے اس میں. سنیے گا، امام علیہ السلام ہی کا زمانہ تھا کہ جب ایک خاص ٹیکس عائد کیا گیا کہ جسے زیارت حسین پر جانا ہے اسے حکومت کے پاس یہ ٹیکس دینا پڑے گا اپنی زندگیوں میں سے نکال کے. تو عورتیں فاقے کرتی تھیں. آج کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو ماشاءاللہ آپ کو دے کر بھی چلے گئے. نہیں، عورتیں فاقے کرتی تھیں. اور جب سپاہی پوچھتے تھے کہ تم تو بڑی غریب عورت ہو، تمہارے پاس یہ ساری مالیات کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سارا سال ایک وقت کا کھانا کھایا اور باقی فاقے کیے ہیں تاکہ میں کچھ رقم جمع کر سکوں اور قبر حسین کی زیارت کر سکوں. ایک وقت ایسا آیا کہ جب 2 لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، 2 لوگ آتے تھے، ایک کو مار دیا جاتا تھا، ایک کو جانے کی اجازت ہوتی تھی. کہا جاتا جس کو زیارت پر جانا ہے کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئے کہ اس کو مار دیا جائے گا، پھر دوسرا آگے جائے گا. اور جسے قتل کیا جا رہا ہوتا تھا وہ دوسرے سے کہتا تھا کہ جب حسین کی خدمت میں پہنچنا تو مولا سے کہنا کہ مولا آپ کا بھی ایک چاہنے والا تھا کہ جو آپ کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن شہادت اس وقت نصیب میں ہے تو مولا کو جا کر میرا بھی سلام پہنچانا. عجب، امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ بڑے مصائب کا زمانہ ہے. تو سوچئے گا جب محبوں کو اتنی تکلیف ہوتی تھی تو خود جو حسین کا خون ہے امام علی نقی، ان کے دل پر کیا نہیں گزرتی ہوگی. جب مولا کو زہر دیا گیا تو ایک اور بہت سے نقوی سادات یہاں موجود ہیں اور بہت سے زائران امام حسین علیہ السلام مجھے نظر آ رہے ہیں. امام پہنچ گئے اپنی جدہ کی خدمت میں 3 رجب المرجب سن 254 ہجری کو. مجھے اتنا کہنے دیں، زہرا کی آل کو کہاں کہاں زہر دے کر مارا گیا. اللہ اکبر. کبھی بغداد کے پل پر موسی کاظم کا لاشا پھینک دیا گیا، کبھی مدینہ میں حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے، کبھی غریب طوس امام رضا کو غربت میں زہر دیا گیا، اور کبھی امام علی نقی کو سامرہ میں زہر دغا دے کر شہید کر دیا گیا. اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جب کتنے سید زادے دیواروں میں چنوا دیے گئے. سید زادوں کے خون سے شہروں بغداد اور سامرہ کی دیواروں کا گارا بنایا گیا. اللہ اکبر. امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے سارے مصائب تھے. عزیزوں 2 جملے مجھے کہنے اور میں بات ختم کروں گا، پھر تھوڑی سی ماتمداری ہو، پھر نماز مغرب انشاءاللہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا متوکل نے امام کی توہین کرنا چاہی تو اس نے امام کو جہاں نظر بند تھے وہاں سے باہر بلایا اور خود اپنی سواری سے اترا نہیں. کہا چلو میرے ساتھ دربار. وہ اپنی سواری پر رہا اور دوڑاتا رہا اپنے گھوڑے کو، اور امام سے کہا میرے ساتھ ساتھ دوڑتے رہو. اس وقت امام نے فرمایا کیا میں ناقہ صالح سے بھی کم ہوں اے رب العالمین. جب امام کی زبان پر یہ جملہ آ جائے نا، کسی بھی امام کی زبان پر، کیا ناقہ صالح سے بھی میری حیثیت کم ہے؟ سمجھو مصائب کی معراج ہے یہاں پر. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا ناقہ صالح کی اونٹنی کو مارنے والے سے بدتر علی ابن ابی طالب کو ضربت مارے گا. اور ایک موقع وہ ہے کہ جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا، اس میں فرمایا کہ اے پروردگار کیا میرا بیٹا صالح کی اونٹنی سے بھی کم تھا؟ امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے ساتھ دوڑ رہے تھے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کی بہنیں تو آپ کے ساتھ رہی. سلام اس غریب عوام سید سجاد پر کہ جس کی بہنوں کا سر کھلا ہوا تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا. امام ناقے کی مہار کو پکڑ کر چلتے جاتے.
آخری جملہ یہ بھی کہوں گا کہ امام حسن عسکری یتیم ہو گئے، آج ان کو یتیمی کا پرسہ پیش کرنا ہے، آپ پرسہ پیش کیجئے گا، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں 22 برس کے سن میں امام حسن عسکری یتیم ہوئے، تو میں کہوں گا کہ اے مولا یتیمی کی خاک تو سر پر آئی ہے، لیکن آپ نے کندھا بھی دیا ہے، آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، آپ نے غسل و کفن کا بھی اہتمام کیا ہے۔ مولا یہی سن تھا کہ جب عابد نے اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا تھا، تو مجھے کہنے دیں کہ لا جاؤں کا جاؤں یا ابا عبداللہ، جیسے حسین پر دن تھا ویسے کوئی دن نہیں تھا، اس لیے کہ ہر امام شہادت سے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن بیٹے کو کم از کم کندھا دینے دیں۔ سجاد نے دیکھا باپ کا پامال لاشا سامنے ہے، سجاد شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر عزیزو یہ آسانی سے اتنا جملہ نہ سنیں، جس بی بی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہو وہ منہ کے بل زمین پر گری تاکہ سجاد کی روح جسم میں رہ سکے، اس لیے کہ سجاد باپ کے لاشے کو دیکھ کر کہتے تھے وہ بھی اماں انہوں نے اپنے لاشے تو دفنا دیے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، کیا یہ میرے باپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھ، کیا یہ حسین کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی آ کر حسین ماتم حسین، ماتم امام علی النبی علیہ السلام۔ یا حسین یا حسین یا حسین